آیت نمبر 29 سورۃ المرسلات پارہ نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، صدق اللہ العظیم۔ میدان محشر میں جب مومن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور کفار انتہائی گرمی میں ہوں گے، اور اس وقت جو جھٹلانے والے ہیں ان کو دور سے ایک سایہ نظر آئے گا جو جہنم سے نکلنے والے دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور اس کو دیکھ کر وہ لوگ التجا کریں گے کہ ہمیں سائے میں بھیجا جائے۔ اور وہ جو جہنم کا دھواں ہے وہ جب جہنم سے نکلے گا تو اوپر جا کے اس کے 3 شاخیں ہو جائیں گی، 3 طرف پھیل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ وہ جہنم اور عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے اس کی طرف، اور وہ جو سایہ ہے جو 3 شاخوں والا ہے اس پہ چلے جاؤ۔ لیکن جب وہ جائیں گے تو وہ سایہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم کا شدید قسم کا بدبودار سخت قسم کا دھواں ہوگا۔ اس میں تو جا کر اور زیادہ دم گھٹنے لگ جائے گا اور زیادہ پریشانی بڑھ جائے گی۔ اللہ فرماتے لا ذلیل، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ گرمی کی لپٹ سے ان کو بے نیاز کرے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سائے میں چلے جائیں اور ٹھنڈا محسوس ہو، ٹھنڈک محسوس ہوگی جس طرح آج کل سائے میں انسان چلا جاتا ہے دھوپ سے نکل کر تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو جہنم کی شدید قسم کی لپٹ اور سخت قسم کی آگ کی گرمی ہے، اور وہ اس سے بھی جو ہے نا انہیں کسی قسم کو جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر وہ جو جہنم جس کو یہ جھٹلاتے تھے، اس جہنم کے جو اندر کی آگ ہے اس کے پھر کیا کہنے ہوں گے، وہ کتنی سخت ہوگی کہ اس جہنم کے جو انگارے ہیں، مثلا جس طرح لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے نا تو وہ لکڑیاں پھٹتی ہیں تو دور تک چنگاریاں جاتی ہیں اڑ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم کی آگ کی جو چنگاریاں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ وہ جہنم کی آگ اتنے بڑے بڑے چنگارے پھینکے گی جتنے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کوٹھی ہے 4-5 کنال کی، بڑا محل ہے، اور وہ اتنے بڑے وہ چنگارے پھینکے گی جہنم کی آگ، صرف چنگارے اس کے اتنے بڑے ہوں گے جو باہر پھینکے گی، شعلے کتنے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کأنہ جمالات صفر، وہی بڑے جو محل جتنے چنگارے ہوں گے وہ آگے آگے مزید پھٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تقسیم ہو جائیں گے، اور وہ جو چھوٹے ٹکڑے ہوں گے وہ بھی فرمایا زرد اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ جس طرح یہ اونٹ ہے نا، زرد قسم کے اونٹ، اس کے برابر ہوں گے، فرمایا اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جو دن ہے وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اس کو جھٹلایا ہے، وہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کا دن ہے۔ اس دن وہ انتہائی تباہ اور بربادی سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے ہر شخص کو محفوظ فرمایا نا، انطلقوا، ان سے کہا جائے گا چلے جاؤ، الی ما، اس کی طرف، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا، چلے جاؤ، الی ظل، سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، کہ جہنم کا جو دھواں نکل کے 3 شاخوں میں تقسیم ہو کر وہ سایہ بنانے والا ہے، اس کی طرف چلے جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، کچھ انسان کے سر پر، کوئی دائیں کوئی بائیں، ہر طرف سے گھیر لے گا، جس طرح دھند گھیر لیتی ہے نا ہر طرف سے۔ لا ذلیل،
نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور نہ بے نیاز کرے گا گرمی کی لپیٹ سے۔ انہا ترمی، بے شک وہ جہنم پھینکے گی، بشررن، چنگارے، کل قصر، بڑے محل جیسے، کأنہ، گویا کہ وہ چنگارے، جمالات صفر، پیلے اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ بڑے بڑے اونٹ ہیں، اور یعنی کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم، اچھا جب وہ قیامت میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والوں کو اس دن نہ بولنے کی اجازت ہوگی اور نہ ان کو کوئی معذرت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کریں، اجازت جو ہے نا وہ دیں، اور ان کو اجازت دی جائے کہ وہ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے نا، انسان کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی معافی مانگ لو، جی ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ نہ بول سکیں گے وہاں، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی معافی مانگنے کی، کیونکہ انہیں معاف کرنا ہی نہیں ہے، انہیں معاف تو کرنا بھی نہیں۔ اچھا اب یہاں پر یہ ہے، اور دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ بولیں گے اور معذرت کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ اس دن ظالموں کو جو ہے نا ان کی معذرت کرنا وہ نفع نہیں دے گا، اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال لمبا دن ہے، کفار کو اتنا محسوس ہوگا۔ اور اس دن میں ان کے مختلف احوال ہوں گے۔ پہلے جب وہ جائیں گے تو وہ دہشت زدہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، نہیں بول سکیں گے بالکل بھی، ان سے بولا ہی نہیں جائے گا۔ پھر جب کچھ عرصہ ایسا بھی آئے گا وقت کہ اس میں وہ اپنے شرک وغیرہ سے انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اور پھر جب ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے تو پھر وہ معذرت کریں گے کہ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ دوبارہ واپس بھیج دے، ہم نے اب سب کچھ دیکھ لیا، ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں معاف کر دیں۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے جی ہم نے تو بالکل کیا ہی نہیں، دنیا میں ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، ما کننا مشرکین۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے اس کو، منہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کرتے تھے۔ اس لیے یہاں جو فرمایا نا کہ وہ بولیں گے نہیں، یہ ایک وقت تو ایسا ہوگا کہ جس میں وہ نہیں بولیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ معذرت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر بعد میں ان کو وہ بولیں گے بھی، اجازت مل جائے گی، معذرت بھی کریں گے، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ پھر وہ کسی وقت انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بطور استشہاد کے ان کے ہاتھ پاؤں کو بلا دیتے۔ کتنا جو ہے نا وہ بے بس ہوگا اس وقت انسان۔ دنیا میں کسی بھی معاملے میں انسان پھنس جاتا ہے تو انسان کے ہاتھ پاؤں یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے، لا ینطقون، جس دن وہ نہیں بولیں گے، ولا یؤذن لہم، اور نہیں اجازت دی جائے گی ان کو، فیعتذرون، کہ وہ معافیاں مانگیں، ویل، ہلاکت ہے، یوم دن، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کہ فرمایا کہ جو جھٹلانے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے اس دن بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی بربادی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ ھذا یوم الفصل، مجرموں کو اس دن ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا بھئی یہ وہ فیصلے کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے ہم نے اولین آخرین سب جمع کر لیے ہیں، جو تم بعد میں جھٹلانے والے تھے یا تم سے پہلے جو جھٹلانے والے تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے جو ہے نا وہ جمع کر لیے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں تو تم بڑی چالیں چلتے تھے، بڑی اسلام کے خلاف بڑے خفیہ منصوبے بناتے تھے، بڑی تدبیریں کرتے تھے، تو یہاں بھی اگر کوئی خفیہ منصوبہ بن سکتے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے تو بنا لو۔ اللہ فرمائے کہ کر لو جو چال کرنی ہے، کوئی تمہارا داؤ لگتا ہے تو لگا لو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کون لگا سکتے داؤ۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن،
جمعناکم ہم نے جمع کر لیا تم کو، والاولین اور پہلوں کو بھی. اللہ فرمائیں کہ ہم نے سب کو جمع کر لیا. فَإِن كَانَ پس اگر ہے لکم تمہارے لیے کیدن کوئی چال، فَقِیدُون پس تم چال چلو. اگر تم مجھ سے کوئی خفیہ منصوبہ ہے، تمہارے پاس کوئی معاملہ ہے کہ تم اس کو چل کے تم عذاب سے بچ سکتے ہو تو چل لو، لیکن نہیں چلیں گے، ہوئے گا نہیں ان کے پاس کچھ بھی. تو پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ دن ایسا ہے اس دن جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی و بربادی ہے، بڑی ہلاکت ہے. ان المتقین، اچھا اب اس صورت میں زیادہ تر جو ہے نا وہ کافروں کے لیے عذاب کا ذکر ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب ایک فریق کا ذکر کیا جائے تو دوسرے کا ضرور ہوتا ہے. یہاں کافروں کا تفصیلی ہوا وہ کہ جن کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، تو ساتھ متقین کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا کہ ان کو کیا ملے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ الاشیاء تعرف بالازداد، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو کفار کو، سرکشوں کو، مجرموں کو عذاب ہوگا شدید قسم کا، تو جو ان کے ازداد ہیں یعنی جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک پرہیزگار، یعنی وہ جو اپنی پرہیزی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والے ہیں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، بڑے گھنے لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور ان لمبے لمبے سایوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑے آرام سے چل پھر رہے ہوں گے، اور ان کے سائے بڑے قریب ہوں گے، بہت ہی قریب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹھنڈی چھاؤں عطا کریں گے، جس طرح یہ پیچھے سورہ دار میں گزرا نا کہ سایوں سے مراد یہ نہیں کہ وہاں کوئی اس طرح یعنی وہ درختوں کے سائے ہوں گے، کیونکہ وہاں تو دھوپ ہے ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ موسم ہی اتنا معتدل ہوگا، اتنی بہترین چھاؤں سی محسوس ہوگی، جس طرح ٹھنڈک. وعیون، اور چشموں میں ہوں گے کہ جگہ جگہ چشمے ہوں گے پانی کے، اور اسی طریقے سے خالص قسم کی، اعلیٰ قسم کی شراب اور دیگر شہد، دیگر دودھ، جتنے بھی مشروبات ہیں اس کی نہریں، چشمے، ہر چیز. وفواکہ، اور میوے ہوں گے، مما وہ، یشتہون جو وہ چاہیں گے، من پسند پھل ملیں گے. ہاں، جب بھی ان کا دل کرے گا، جس پھل کو دل کرے گا وہ سامنے حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر خواہش پوری کریں گے، ہر خواہش پوری کریں گے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وہاں، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، یہ پھل کھاؤ جنت کے، وشربو، اور جنت کے سارے مشروبات پیو، ہنی ام، بڑے رغبت سے، رچ پچ کر، بڑے مزے لے لے کر، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، کہ جو دنیا میں تم نے مشقتیں اختیار کی ہیں یہ اس کا بدلہ ہے. اور ہنیئن کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ پھل اور وہ رزق اور وہ مشروب جو بغیر محنت کے حاصل ہو، اور جب اس کو انسان استعمال کرے تو استعمال کرنے کے بعد جسم میں کسی قسم کا بھاری پن، بدہضمی، کوئی تکلیف، پریشانی نہ ہو. دنیا میں تو یہ نہیں ہوتا نا کہ ہر پھل انسان کو موافق آ جائے، ہر کھانا موافق آ جائے، کبھی جو ہے وہ انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے کسی چیز کے کھانے سے. لیکن جنت کے مشروبات اور پھل ایسے ہوں گے کہ جن کے کھانے سے کسی کو کوئی بھاری پن اور کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں. جو ہی کھائے گا ساتھ ہی وہ ختم. ڈکار آیا بڑا خوشبودار، پسینہ آیا کستوری جیسا تو ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہتا. وہ ایک مثالی دنیا ہوگی، وہاں پر بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، انسان بالکل تندرست، ایک حالت میں، کوئی بڑھاپا نہیں ہے. تو ہنی ان کا معنی ہوا کہ بھئی بڑا ذائقے دار، مزے دار، جو بغیر مشقت کے حاصل ہو، کھانے کے بعد بھی کوئی تکلیف نہیں. اللہ اکبر. انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح، نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، کہ ہم تو نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اچھے سے اچھی چیزیں ان کو عطا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ جب جنت کے میوے، پھل اور جنت کی نعمتیں جنت والوں کو کھاتا دیکھیں گے تو کتنی بڑی ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہوگی، کتنے زیادہ پریشان ہوں. کلوا وتمتعوا قلیلا، اب دوبارہ خطاب جو ہے نا وہ قیامت کو جھٹلانے والوں کی طرف آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
قیامت کو جھٹلانے والوں کو فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں کھا پی لو، تھوڑا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس کا تھوڑا سا نفع ہے وہ حاصل کر لو، تم مجرم ہو۔ اور ظاہر ہے جو مجرم ہے تو پھر قیامت والے دن مجرموں کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے بڑی خرابی ہے، اور قیامت والے دن جو ہے نا وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس لیے دنیا کا یہ تھوڑا سا مال ہے، دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، جب تک دنیا میں ہو تو نفع حاصل کر لو۔ کلو کھاؤ وتمتعوا، اور نفع حاصل کرو قلیلاً تھوڑا سا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل، ہلاکت ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اس آیت کی دو تفسیریں ہیں جی۔ ایک تفسیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہ جب مثلا دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ یار تم رکوع کرو، یعنی رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، تو مطلب یہ کہ تم اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ، سر خم تسلیم ہو جاؤ، تو فرمایا وہ سر خم تسلیم نہیں ہوتے تھے، نہیں جھکتے تھے۔ اور اسی طرح جھکنے میں نماز بھی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ تکبر اور غرور جو ہے نا ان کو سجدہ کرنے سے روکے ہوئے تھا، اور اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح کہ شیطان کو تکبر اور غرور نے سجدے سے روکا، اسی طرح ان کو بھی تکبر اور غرور نے جو ہے وہ سجدے سے روک لیا، اور جب کیا دنیا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو قیامت میں پھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور اس کی دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا سجدہ ہے، کہ قیامت والے دن میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اب وہ یعنی یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے نا تو اس وقت جو ہے نا وہ سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ سورہ نون میں اسی پارے میں گزرا۔ لیکن جو کفار ہیں اور اسی طرح جو بے نمازی ہیں ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ جام کر دیں گے، وہ کوشش بھی کریں گے جھک نہیں سکیں، سجدہ رکوع کر ہی نہیں سکیں گے، اسی حالت میں جام رہیں گے۔ اللہ، اس لیے کہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ سجدے کی طرف نہیں جاتے تھے، تو وہاں فرمایا وہی سجدہ کر سکے گا جو دنیا میں سجدے کرتا رہا ہوگا۔ جس نے دنیا میں نماز پڑھی ہے اس کے لیے تو آسان ہوگا فوراً۔ آج یہ سجدہ جو ہے نا دنیا کا، یہ اتنا عظیم سجدہ ہے کہ میدان محشر میں رسوائی سے بچائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ ویل، ہلاکت ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ، پس کس، حدیث بات پر، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن و مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کا انداز انتہائی دل نشین ہے، یہ انتہائی مؤثر کتاب ہے، اور یہ انتہائی معجز کتاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ جنات نے سنا، ان پہ اثر ہوا، جس نے بھی سنا وہ فوراً جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی اور عظیم یہ کتاب نازل کی ہے، تو فرمایا اگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد اور کس بات پر یقین کریں گے؟ فرمایا جب اس پہ یقین نہیں کرتے تو یہ پھر اس کے بعد اور کس پہ یقین کریں گے؟ یہ کس بات پہ ان کا یقین ہوگا؟ اس نے فرمایا کہ وہ اور انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی اور کتاب آئے گی، اس کو مانیں گے۔ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، تو فرمایا کہ اب ان کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ وہ اس قرآن کو مان لیں۔ تو جب اس قرآن پہ یقین نہیں کرتے تو فرمایا اس کے بعد وہ اور کس بات پہ یقین کریں گے، کس کو مانیں گے؟ اب ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، پھر اور کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، بس کس بات پر، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔